بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ انتہائی توجہ اور محنت سے کر رہے ہوں گے۔ آج ویک 2 کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ سورۃ انفال کا رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس سے متعلق جو آیات میں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور پینسل لازمی رکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی کو نوٹ کیجئے اور انہیں یاد کیجئے، اور آیت کا ترجمہ جو ہے وہ زبانی یاد کر کے لکھیے۔ آیت نمبر 9 جو ہے یہ صفحہ نمبر 7 کے بالکل اینڈ پر ہے۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ۔ با کا مطلب ہوتا ہے 7، الف کا مطلب ہوتا ہے 1000۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ میں تمہاری جو ہے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا، مردفین، جو کہ لگاتار آنے والے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر موجود تھے تو اس وقت صحابہ کرام جو تھے وہ رات کو آرام کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ یہ جو مٹھی بھر جماعت جو میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے جو تھے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ اب دوبارہ آیت کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 فرشتوں کے ساتھ، من الملائکتی، فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو کہ لگاتار آنے والے ہیں۔ یہ ردیف کا لفظ جو ہوتا ہے اسی سے مردفین ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا، الا بشرا، مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تمہارے دل اس کے ساتھ اطمینان حاصل کریں، ومن نصر، اور کوئی مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری دی ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور اس کے ساتھ اس خوشخبری کے ذریعے ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اور مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ غالب اور حکمت والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مدد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ اب آگے آپ دیکھیں الکلمات و تراکیب۔ یہ الکلمات کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، و تراکیب اور ان کا معنی۔ تو یہ اردو کے اندر الفاظ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہے الانفال، مال غنیمت۔ دوسرا ہے اصلحوا ذات بینکم، آپس میں تعلقات کو درست کرو۔ وجلت کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا، لرز جانا۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے، ناخوش ہونے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ احدا کا لفظ ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور مذکر کے لیے، کیونکہ احدہ کا لفظ جو ہے وہ
یہ مؤنث کے لیے بولا گیا ہے، احدہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے۔ دابر، دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو، تم مدد مانگتے ہو۔ مردفین، لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ غیر ذات شوکت، بغیر شان و شوکت کے، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ اس سے مراد ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، جس کے اندر ان کی تعداد جو تھی، جس میں ان کا تجارتی سامان بہت زیادہ تھا لیکن اسلحہ اور طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ الفاظ کے معنی جو ہیں یہ آپ نوٹ کریں اور اپنی جو نیٹ نوٹ بک ہے اس پر لکھیں اور پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ جو باتیں آپ کو کہیں گئی ہیں ان باتوں پر آپ عمل کریں گے اور اپنا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔